السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے کہانی زبانی کے پیارے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی۔ ایسے ہیرو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی بنے تھے، سیدنا عمر ابن الخطاب۔ عنوان ہے مثالی حکمران۔ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مجاہدین کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے اور مجاہدین کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا تھا۔ اتنے میں امیر لشکر سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک خوبصورت ہار آیا۔ امیر لشکر سلمہ بن قیس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ یہ ہار مجاہدین سے اجازت لے کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تک بطور تحفہ پہنچا دیا جائے۔ پھر آپ مجاہدین سے مخاطب ہوئے، میرے مجاہد ساتھیوں، اگر یہ قیمتی ہار میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے درمیان تقسیم کر دوں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ بھجوا دوں۔ تمام مجاہدین نے یہ بات سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ضرور، یہ ہار آپ امیر المومنین کو بطور تحفہ بھجوا سکتے ہیں۔ سلمہ بن قیس نے یہ ہار ایک خوبصورت ڈبے میں پیک کیا اور اپنے ایک قاصد کو بلا کر کہا، تم یہ ہار لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤ۔ وہاں پہنچ کر امیر المومنین کو فتح کی خوشخبری دینا اور یہ ڈبہ انہیں پیش کر دینا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قاصد امیر المومنین کو فتح کی خوشخبری سنانے اور یہ تحفہ پیش کرنے کے لیے اپنے جذبوں سے سرشار دشوار گھاٹیوں، جنگلوں اور بیابانوں کو عبور کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر امیر المومنین سے ملاقات کی۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ امیر المومنین اپنی چھڑی سے ٹیک لگائے اپنے خادم یرفع کو حکم دے رہے تھے کہ کسی ساتھی کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیا جائے۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد بھی کھانا کھا کے فارغ ہو چکے تو امیر المومنین اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ سلمہ بن قیس کے قاصد بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق گھر کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت چاہی اور انہیں اجازت مل گئی۔ امیر المومنین ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تکیے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی اور قاصد کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر امیر المومنین نے اپنی بیوی سے کھانا لانے کو کہا۔ کھانا آیا تو آپ کھانا کھانے لگے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو پاس بیٹھے قاصد سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، میں سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، ایرانیوں سے نبرد آزما ہونے والے لشکر اسلام کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح سے نوازا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہارا بصرہ سے گزر ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا بصرہ سے گزر ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا، الحمدللہ وہ سب خیریت سے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے دریافت کیا کہ بازار میں چیزوں کی قیمتیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا، بازار میں تمام چیزیں بہت سستی ہیں۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر نے پوچھا، وہاں گوشت کی کیا قیمت ہے؟ اس نے بتایا، گوشت وہاں کم قیمت میں مل جاتا ہے۔ امیر المومنین نے اس خوبصورت ڈبے کی طرف دیکھا جو قاصد نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ امیر المومنین نے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، اس میں قیمتی ہار ہے جو لشکر اسلام کے امیر سلمہ بن قیس نے آپ کے لیے تحفتاً بھیجا ہے۔ یہ ہار انہیں مال غنیمت میں ملا تھا جو انہیں بہت پسند آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد نے ہار کا ڈبہ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر نے ڈبہ کھولا اور ان کی نظر اس قیمتی اور خوبصورت ہار کے زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے موتیوں پر پڑی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ ڈبے کو زور سے زمین پر پٹخ دیا جس کی وجہ سے ہار کے موتی زمین پر بکھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک لہجے میں کہا، اٹھاؤ ان موتیوں کو۔ قاصد جلدی سے موتی اکٹھے کرنے لگا۔ امیر المومنین نے حکم دیا، اسی وقت واپس چلے جاؤ اور جاتے ہی یہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دینا۔ قاصد نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔
امیر المومنین نے اس کی طرف غصے انداز میں دیکھا اور فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ ہار مجاہدین میں تقسیم نہ کیا تو میں تمہارے اور سلمہ بن قیس کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ قاصد نے وہاں سے اپنی سواری کو سرپٹ دوڑانا شروع کیا۔ دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کا حکم سناتے ہوئے کہا اے سلمہ، اگر تم میری اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو اسی وقت یہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ قاصد نے اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ انہیں سنا دیا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔